بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 12، اور اس سبق میں ہم دو باب پڑھیں گے چونکہ دونوں مختصر ہیں۔ پہلا باب ہے باب ما یقول اذا دخل الخلاء، اور دوسرا ہے باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا کہنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کا سبق ہوگا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کا خلاصہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث باب کا ترجمہ و تشریح ہوگی، حدیث باب کے راویوں کے حالات ہوں گے، حدیث میں موجود مشکل الفاظ ہوں گے، ان کے معنی ہوں گے، حدیث زید بن ارقم کے اندر جو اضطراب ہے اس کی تشریح ہوگی، اور وہ فی البابی سے جو حدیث ذکر ہوتی ہیں تو ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں حدیث باب کا۔ باب ما يقول اذا دخل الخلاء، وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك، قال شعبة وقد قال مرة اخرى اعوذ بالله من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث۔ قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ارقم وجابر وابن مسعود۔ قال ابو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه۔ قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا۔ حدیث باب کا مختصر ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ باب ہے باب ما یقول اذا دخل الخلاء، کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس وقت کیا پڑھیں۔ تو اس حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک، یہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور شعبہ اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وقد قال مرۃ اخرى، کہ عبدالعزیز بن صہیب نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں خبث والخبیث او الخبث والخبائث۔ راوی کو شک ہے کہ خبث با کے سکون کے ساتھ اور خبیث یہ واحد کے ساتھ فرمایا، یا خوبوثی با کے ضمے کے ساتھ یعنی خوبوث، اور والخبائث جمع کے ساتھ۔ خبث اور خبیث یعنی شیاطین جنوں سے، اور خبیث کا معنی بھی یہی ہے۔ آگے ان دونوں الفاظ کی تشریح آنے والی ہے۔ معنی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث شیاطین جنوں سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ایسی جگہوں پر جہاں پہ قضاء حاجت کی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علی، زید بن ارقم، جابر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مروی ہیں جو اس کے تحت آ سکتی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ جو ابھی ذکر ہوئی، یہ اصح شیء فی ھذا الباب، یہ تمام دوسری روایات سے زیادہ اصح ہے اور احسن ہے۔ اور زید بن ارقم کی جو روایت کے بارے میں یہاں اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے، اور اضطراب کو آگے بیان کرتے ہیں کہ ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروبہ یہ شاگرد ہیں قتادہ کے، اور یہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور سعید جو روایت کرتے ہیں تو وہ قاسم بن عوف بن شیبانی کے واسطے سے زید بن ارقم تک پہنچتے ہیں، اور جو ہشام ہے وہ ڈائریکٹ قتادہ عن زید بن ارقم، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور شعبہ اور معمر بھی قتادہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی قتادہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن جو ان کے درمیان میں واسطہ ہے وہ ہے عن نضر بن انس۔ اس میں جو شعبہ ہیں وہ عن زید بن ارقم، نضر بن انس کے بعد عن زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، اور جو معمر ہیں وہ عن نضر بن انس عن ابیہ، یعنی وہ آگے جا کر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اضطراب ہے جس کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا اس اضطراب کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ممکن ہے، یہ احتمال ہے کہ قتادہ نے دونوں سے یہ روایت لی ہو، یعنی قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت زید بن ارقم دونوں سے یہ روایت لی ہو، تو انہوں نے اس طریقے سے اس اضطراب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال ہم اس کو آگے چل کر تفصیل سے دیکھتے ہیں۔
باب کی دوسری حدیث بھی ہے، اس کی بھی ہم ترجمہ اور تشریح مختصر اور اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ ترجمہ اس کا واضح ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلی روایت میں کیا، اور اسی طریقے سے اگلا جو باب ہے اس کی روایت بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر آگے دونوں کی اکٹھی تشریح ہو۔ باب ما جاء اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے جب باہر نکلیں تو اس وقت کیا پڑھیں، تو اس والے سے ہے باب ما يقول اذا خرج من الخلاء۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة وابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشة رضي الله عنها۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سے یہ روایت کرتے ہیں اور وہ آگے مالک بن اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک، کہ اللہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے۔ حسن غریب کیا مطلب آپ ہمارے مقدمہ والے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، غریب اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایک ہی طریق ہمارے پاس ہے اور وہ ہے اسرائیل کی حدیث سے یہ مروی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ عن یوسف ابن ابی بردہ، ابو بردہ چونکہ ابی بردہ ایک کنیت ذکر کر رہی تھی تو جہاں پر بھی کنیت ذکر کرتے ہیں تو ان کا نام ذکر کرنا لازمی سمجھتے ہیں، تو اس لیے فرمایا وہ ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری۔ ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشہ، فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر اور کوئی حدیث نہیں ہے سوائے اس حدیث کے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو راوی پہلے گزر چکے ہیں تو ان کا تعارف دوبارہ ذکر نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ قتیبہ بن سعید کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، حناد بن سیری کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، وکیع کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ جو سفید رنگ کا آپ ڈبہ دیکھ رہے ہیں عبد العزیز بن صہیب، یہ ہیں وہ راوی جن کا تعارف انشاءاللہ اس مرتبہ آپ دیکھیں گے۔ اور نمبر 2 محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف بھی انشاءاللہ اس مرتبہ آئے گا، اور مالک بن اسماعیل ان کا تعارف بھی ہوگا، اور اسرائیل کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ احمد بن عبدہ الضبی ان کا تعارف بھی انشاءاللہ ہوگا، یوسف بن ابی بردہ، اور آخر میں محمد بن حنفیہ۔ اب آتے ہیں تقریب و تہذیب سے ان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ عبد العزیز بن صہیب البنانی فرماتے ہیں کہ یہ بصری ہیں اور ثقہ راوی ہیں اور چوتھے طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجوفی امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، اور حفظ کا فرمایا جبر الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مالک بن اسماعیل النہدی یہ ابو غسان کوفی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سبت حماد بن ابی سلیمان ثقہ متقن صحیح الکتاب عابد من صغار التاسعہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو 9واں طبقہ ہے محدثین کا اس میں سے ہے۔ احمد بن عبدہ بن موسیٰ الضبی یہ ابو عبداللہ البصری ہیں، ثقہ ہیں، اور یوسف بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری یہ مقبول ہیں اور 6 طبقے سے ہیں۔ محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی ابو القاسم بن حنفیہ مدنی ثقہ عالم ہیں۔ اب حدیث میں موجود کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ النفح الشذی سے ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں والخلاء، چونکہ النفح الشذی کے اندر راویوں کے اوپر بحث بھی بہت ہی معیاری ہے اور الفاظ کے اوپر بحث بھی لغت سے بہترین موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو وہاں سے لیا۔ خلا کہتے ہیں کہ بفتح الخاء والمد، یعنی آگے الف ممدودہ، یہ ہے موضع قضاء حاجہ، قضاء حاجت کی جگہ۔ وکذالک الکنیف، کنیف بھی اس کو کہتے ہیں بفتح الکاف وکسر النون۔ وہو الساتر، کنیف کہتے ہیں آگے سے چھپانے والا یعنی پردے کی جگہ۔ اور فاصلہما من الخلوہ، یہ خلوت سے ہے یعنی اکیلا ہونا، تنہائی سے ہے۔ والستر، جو ستر ہے پردہ، فرماتے ہیں لأنہ یقصد لذالک، کیونکہ اس سے آگے پردہ ہی مقصود ہوتا ہے اور خود کو چھپانا مقصود ہوتا ہے۔ العرف الشذی سے بھی ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے اور الفاظ کے معنی بھی ہوں گے اور حدیث کی کچھ مختصر تشریح بھی اس میں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ من الخبث والخبیث، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ راوی کو شک ہوا ہے، اور دوسری بات میں من الخبث والخبیث ہے اور من الخبث والخبائث ہے۔ فرماتے ہیں کہ خبث جو ہے یہ شیاطین، مذکر شیاطین ہیں اور یہ جمع ہے، اور خبائث یہ مؤنث شیاطین ہیں اور یہ خبائث جمع ہے۔
فرماتے ہیں کہ وَيَأْمُرُ الشَّارِعُ بِالْأَوْرَادِ نَظْرًا لَنَا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اس طریقے سے پڑھ جائے اور خود پڑھ کر جو انہوں نے دکھایا، تو یہ انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے شفقت کے طور پر تھا، کیونکہ ایسی جگہ چونکہ خطرناک ہوتی ہے تو اس لیے دعائیں پہلے سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ وہ شریر جنات نقصان نہ پہنچا دیں۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ یعنی من الخبث والخبیث جو ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ خبث یہ سکون ہے یعنی با کے ساکن کے ساتھ ہے پھر یہ مصدر ہے، اور اگر یہ خبث ہے ضمے کے ساتھ ہے پھر یہ خبیث کی جمع ہے، اور مراد اس سے خبیث ہے یعنی فعل خبیث، یعنی ایسے غلط فعل سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اگر خبث ہے ضمے کے ساتھ تو یہ شیاطین مذکر شیاطین ہیں اور یہ جمع ہوگی خبیث کی۔ اور حدیث میں ہے کہ الحشوش محتضرہ، حشوش کہتے ہیں مواقع النجاسہ، یعنی نجاست کی جگہ پہ اس طرح کے جنات حاضر ہوتے ہیں، یہ حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ اور سعد بن عبادہ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ وہ مردہ پائے گئے اپنے جب قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہاں پر، تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں سے غیب سے ایک آواز بھی سنی کہ قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخط فؤادا، کہ ہم نے خزرج کے جو رئیس ہیں سعد بن عبادہ ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور ہم نے تیر جو پھینکا ہے تو اس میں ہم کبھی بھی اس کے دل سے آر پار کرنے میں خطا نہیں ہوئے، ہم نے اس کے دل سے آر پار تیر گزار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شریر جنات وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حدیث باب کی کچھ مختصر تشریح ہم جاری رکھیں گے، جیسے کہ ایک معنی ہے اذا دخل الخلاء کا مطلب ہے اذا اراد دخولہ، حین دخولہ مطلب یہ ہے کہ اذا اراد الدخول، یہاں پہ ارادہ کا فعل محذوف ہوگا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ جب داخل ہوں گے تو واشروم کے اندر جا کر دعائیں پڑھیں گے، نہیں، بلکہ جانے سے پہلے پاک جگہ پر جب آپ ہیں اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اندر داخل ہو کر نہیں پڑھنی۔ قال ابن ہشام صاحب المغنی فرماتے ہیں کہ ان تقدیر ارادہ بعد اذا فی مثل هذا المقام مضطرد، یہ منصوص ہے اور یہی یہاں پہ مروج ہے کہ یہاں پہ ایسی جگہوں پہ ارادہ کا فعل جو ہوتا ہے وہ اذا کے بعد محذوف ہوتا ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے بھی اذا اراد الدخول۔ اچھا، زید بن ارقم کی سند کے اندر جو اضطراب ہے اس کو ہم مختصر یہاں پہ دیکھیں گے، اور یہ اضطراب یہاں پہ اس طریقے سے فرمایا کہ وَأَمَّا زید بن ارقم فَرَوَاهُ ابو داؤد، یہ پہلے تو آپ زید بن ارقم کی روایت چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی تھی تو ہمیں پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے آپ نزہۃ الالباب سے روایت تو دیکھیں کہ وہ روایت ہے کون سی کہ جس کے اندر یہ اضطراب ہے، تو یہ ہے وہ روایت زید بن ارقم کی، ان هذه الحشوش مختبرہ فإذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، تو یہ ہے وہ روایت۔ اب اس کے اندر جو اضطراب ہے اس کو آپ اس کے مختلف یہ طرق ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، معمر سے، سعید بن بشیر سے، ہشام سے، اور اس کے بعد جو خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے اس اضطراب کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ قتادہ کے 4 شاگرد ہیں، ہشام، سعید، شعبہ اور معمر، ان چاروں رنگوں کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کیونکہ آگے ہم اسی کے اوپر چلیں گے۔ اچھا، چاروں قتادہ کے شاگرد ہیں۔ اب دیکھیں ہشام ایک ہی کلر ہے قتادہ اور پھر ایک ہی آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے زید بن ارقم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم، یہ اس طریقے سے روایت کرتے ہیں، بیچ میں یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ کلر یہ رنگ قاسم اور سعید، یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ سعید عن قتادہ عن قاسم عن زید بن ارقم، تو یہ بیچ میں قاسم کا واسطہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور شعبہ عن قتادہ عن نضر بن انس عن زید بن ارقم، تو شعبہ اس طریقے سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیچ میں نضر بن انس کا واسطہ لیتے ہیں لیکن سیدھا آگے پھر زید بن ارقم کی طرف یہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ معمر عن قتادہ عن نضر بن انس عن انس بن مالک، تو معمر اس طریقے سے چلتے ہیں اور بیچ میں یہ واسطہ بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہشام کوئی واسطہ نہیں ذکر کرتے، بقیہ تینوں واسطہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ان میں تینوں میں سے جو شعبہ ہیں اور سعید ہیں وہ قاسم کا، شعبہ سعید جو ہے وہ قاسم کا بیچ میں واسطہ مانتے ہیں اور شعبہ جو ہے وہ نظر کا واسطہ مانتے ہیں، لیکن آگے شعبہ اور معمر آپس میں مختلف ہیں کہ نظر کے بعد، نظر بن انس کے بعد جو شعبہ ہیں وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں اور نظر کے واسطے سے، اور معمر جو روایت کرتے ہیں وہ نظر بن انس عن انس بن مالک یعنی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس ترتیب سے یہ نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس اضطراب کو تحفۃ الاحفظی کے اندر بالکل جس ترتیب سے آپ نے ابھی اس مائنڈ میپ کو دیکھا اسی طرح اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ باب کی دوسری حدیث کی تشریح بھی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، اس حدیث کی الفاظ اور اس کے بارے میں جو مختصر ترجمہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ تحفۃ الاحفظی کے اندر ہی ہے کہ اللہم، یعنی معنی یہ کہ یا اللہ انی اعوذ بک، قال ابن عربی یعنی الجؤ والعلوذ، والعوذ کہتے ہیں اعیاز یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، تو یہاں پر اس حدیث کی مختصر تشریح کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، تو اس کی 2 وجہ یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جگہ چونکہ اللہ کے ذکر سے بھی خالی ہوتی ہے اور یہاں پہ گندگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ شریر قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ وہ ایسے شریر شیاطین سے بچنا چاہتا ہے، تو اس لیے اور اس کو بچنا بھی چاہیے
تو اس لیے اس جگہ پہ ان سے پناہ مانگ کر داخل ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ چونکہ گندگی جگہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کر نہیں سکتا، تو ایسی موقع پہ ممکن ہے کہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے شیطان حملہ کر دے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی پناہ مانگ لی جائے. تو یہ صاحب تحفۃ الحفظی نے یہ دو وجہ یہاں پہ ذکر کی ہیں. اور دوسرا باب ما جاء اذا خرج من الخلاء، اس حدیث کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ چکے ہیں. تحفۃ الحفظی سے ہم اس کے کچھ الفاظ کی تشریح بھی جانتے ہیں. اذا خرج من الخلاء غفرانک، غفران کہتے ہیں یا تو یہ مفعول بھی ہے اور اس کا منصوب بفعل مقدر ہے، ای اسألک غفرانک یا اطلب غفرانک، یا پھر یہ کہ مفعول مطلق ہے اور پیچھے فعل ہے اغفر، یا اغفر غفرانک یا اغفر غفرانک. تو یہ اس طریقے سے ہوگا. اور اس کے اندر بھی دو وجہ ہیں کہ بھئی واپس آ کر کیوں بخشش طلب کی جا رہی ہے واش روم سے نکل کر. تو فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چونکہ اس نے نہیں کیا، اور ایک مومن کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تو بیچ میں ایک واسطہ آ گیا یا بیچ میں ایک وقفہ آ گیا، تو اس وقفے کی وجہ سے استغفار کر رہا ہے کہ اللہ تو بخش دے کہ بیچ میں ذکر سے رہ گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عاجز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا ہضم ہوا، اب اس کے نکلنے کا جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ اس کو قضاء حاجت کا بھی موقع دے دیا، اور وہ جو گندگی تھی اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو اس کے اوپر بھی، اس نعمت کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. تو انسان چونکہ اتنا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر اعتراف کرتے ہوئے غفرانک یعنی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اس دوسری وجہ کے ساتھ یہ مناسب ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. ابن ماجہ کا یہ حدیث ہے. یہ دوسری وجہ کے ساتھ زیادہ بیٹھتی ہے کہ یہاں پہ شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے. وفی الباب عن فلان کی مستاق جو حدیث ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں نزهۃ الالباب سے. ایک پہلی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور دوسری زید بن ارقم سے، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل میں دیکھ لیا. روایت جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے تو یہ مختلف راویوں سے یہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اچھا، اس کتاب کے تحت آنے والی کچھ اور احادیث النفخ الشذی کے اندر ملی ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کی. وفی البابی مما لم یذکرہ عن ابی امامہ، یہ ایک روایت ہے جو انہوں نے ذکر نہیں کی، لیکن یہ بھی اس باب کے تحت آ سکتی ہے، اور یہ دوسری روایت بھی اس کے تحت آ سکتی ہے. تو اس سبق کا خلاصہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے کہ حدیث باب کا ترجمہ و تشریح ہوگی، راویوں کے حالات پڑھ لیے، مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو اضطراب ہے، سند میں جو اضطراب ہے وہ ذکر کر دیا گیا، وہ فی البابی کے تحت آنے والی روایات کا تذکرہ ہو گیا، اور اس باب کے تحت آنے والی کچھ دیگر روایات کا تذکرہ ہو گیا. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا. مشقی سوالات ہیں آپ کے سامنے. نمبر 1 یہ کہ حدیث میں موجود دعائیں خوب یاد کریں اور کمنٹ کے اندر ان کو لکھ بھی دیں تاکہ آپ کو یاد رہیں. اور دوسرا یہ کہ اضطراب والی جو حدیث ہے وہ کس صحابی سے مروی ہے، 1 سے یا 2 سے، کون کون سے صحابی ہیں ان کا نام لکھیں. تو یہ آپ کا دوسرا سوال ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.